نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 اور 8 ہے جی. الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بڑے عام سے لفظ ہیں، صرف حروف کی ادائیگی کے وقت زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ہے، لمبائی اتنی ہو جتنی ہونی چاہیے، مد ہے تو مد ضرور کریں. آگے چلتے ہیں علم صرف میں الا ادات الاستثناء، اس کو عربی میں بولتے ہیں، یہ استثناء حرف استثناء ہے. حرف استثناء ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے. حروف لکھ لیتے ہیں پہلے. انہو، ان جو ہے یہ حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل. آگے جی الجہر وما، واو ہے عطف ہے، واو پھر عطف ہے. لام جارہ، حروف جارہ. ٹھیک ہے جی. ما کو ہم نے کہا ما موصولہ. شاء فعل، اللہ اسم جلالہ. ہا ضمیر، حرف مشبہ بالفعل کی بعد آئی ہے تو ضمیر منصوب متصل. یعلم فعل، الجہر اسم، جیم ہا اور را مادہ. یخفا یہ فعل ہے، پھر یہ ما موصولہ ہے، اسم ہوا. واو عطف. نُیَسِّرُکَ، یہ کا ضمیر جو ہے اسم ہے، ضمیر منصوب متصل. لِلْيُسْرَى، لام حرف جارہ کے بعد یسرا جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ اسم جو ہے فعلا کے وزن پر یہ علماء لکھتے ہیں یسرا. اس میں تفضیل، فعلا کے وزن پر. آگے چلتے ہیں جی افعال کی جانب. شاء، شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے. تو یہ یا جو ہے شیع ہو کر یا الف سے بدل جائے گی اور آگے حمزہ، تو اوپر مد آ جائے گی شاء. یعلم، علم یعلم، عین لام اور میم، یہ باب سین سے آتا ہے جی کلمہ. تو یعلم فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. یخفا، خفی یخفی، خا فا یا، یہ باب سین سے ہے. علم یعلم اور خفی یخفی، یخفا. تو یخفا لفظ جو ہے وہ کیسے بنا؟ یسمعو کے وزن پر یخفیو.
تو یا متحرک ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو الف مکسورہ سے بدل دیا. یخفا، یہی ہمارا کلمہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ کا یہ کیا ہے جی؟ یا سین را، اس کا مادہ ہے، تو یہ باب تفعیل سے ہے. کیا بنے گا؟ یسر یسیرو، تو یہ فعل مضارع لفظ بنے گا فعل یفعلو کے اوپر یو یسیرو. تو اسی طرح یہ جمع متکلم کا صیغہ جو ہے نُیَسِّرُ، یہ بن جائے گا. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں. سارے کلمات کو ہم نے دیکھ لیا روٹ ورڈ سے یہ کیسے بنے. آگے چلتے ہیں. اس پہلے جملہ الا حرف استثناء، اس حرف استثناء کو کہتے ہیں کہ یہ مفرغ ہے. استثناء مفرغ. اس کا ربط جو ہے وہ پچھلے جملہ کے ساتھ ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے تو کیا ہوگا؟ پس لا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے. لا تنسا میں مفعول بھی جو ذکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی مستثنا منہ ذکر نہیں ہے. اگر مستثنا منہ ذکر نہ ہو تو اس الا کو الا حرف استثناء مفرغ کہتے ہیں کہ اس کا مستثنا منہ درج نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر مستثنا منہ درج نہ ہو تو علماء لکھتے ہیں آپ ازیوم کریں کہ یہ الا نہیں ہے اور پیچھے والا جملہ غیر موجب ہو، یعنی وہ نفی کا جملہ ہو. تو اگر آپ الا کو سمجھیں کہ نہیں ہے تو یہ جملہ کچھ اس طرح بنے گا لا تنسا الا ما. یہ ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس ما موصولہ کو ہم نے بنانا ہے یا تو یہ مجرور ہونا چاہیے یا یہ مرفوع ہونا چاہیے یا یہ منصوب ہونا چاہیے. تو وہ درج نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کلیہ کیا ہے کہ الا حرف استثناء سے پہلے مستثنا منہ درج نہ ہو اور جملہ منفی ہو، تو یہ جملہ غیر موجب ہو. تو اس سے پہلے مستثنا منہ درج نہیں ہے، جملہ بھی نفی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ الا نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جملہ دیکھیں گے لا تنسا، اس میں انت فعل ہے اور فاعل کے یہ فاعل بنا، فاعل اور فعل موجود ہے. لا تنسا آپ نہیں بولیں گے. آگے اس کو کیا چاہیے؟ مفعول. وہ حالت نسبی میں ہوگا تو یہ منصوب ہے. تو یہ الا کے بعد آنے والا ما اس میں موصولہ منصوب ہے. تو یہ جملہ بنے گا تنسا ما، لا تنسا ما، آپ نہیں بھولیں گے اس ما کو.
تو اگر اس کے درمیان الا لایا جائے تو آپ نہیں بھولیں گے سوائے ماں کے. ماں کو آپ بھول سکتے ہیں. وہ ماں کیا ہے؟ ماں ہے، ماں کا آگے صلہ آ رہا ہے شاء اللہ. تو گویا معنی یہ بنا، علماء جو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تنسا شیئا من الاشیاء الا شیئا شاء اللہ. یعنی یہاں پہ وہ ایک مفعول مستثنا منہ درج کر لیتے ہیں سمجھانے کی خاطر. لا تنسا شیئا من الشیء الا شیئا ما شاء اللہ. تو گویا ایسی بات جو اللہ بھلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے، باقی آپ کوئی چیز بھولیں گے نہیں. ہم اس طرح سے آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو یاد کرنے کی خاطر اتنی تیز نہ چلا. تو گویا یہ اللہ جو ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے اور یہ ہے مستثنا. تو ماں کا آگے صلہ ہے شاء اللہ. تو یہ صلہ کیا ہے جی؟ فعل اور فاعل. فعل جمع فاعل، اور اس فعل جمع فاعل کا مفعول بھی ہی کیا ہے؟ یہ ماں. جس ماں کو اللہ بلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے. تو آپ اس ماں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھولیں گے. ماں کیا ہے؟ جو اللہ چاہے. اللہ فاعل، شاء چانا اس ماں کو، جس ماں کو اللہ چاہے وہ آپ بھول جائیں گے، باقی نہیں بھولیں گے. واللہ عالم بالصواب. علماء نے تفاسیر میں یہ بڑا کلیئرلی ایسے مینشن کیا ہوا ہے. جیسا کہ اور احادیث میں بھی ذکر بھی آتا ہے، میں مینشن کر دوں کہ صبح کی نماز میں ایک آیت چھوڑنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا. تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. آگے جی، آگے والی آیت ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. تو یہ جو ہے ہو، یہ ہم کہیں گے جی یہ اسم اِنَّا ہے. تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. تو اس کے آگے اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ یعلمو. یعلمو میں ہوا ضمیر مستتر، مرفوع فاعل. الجہر اسم منصوب، کیا بنے گا جی؟ مفعول. تو فعل علما، فعل جمع فاعل جمع مفعول وما. ما جو ہے ما موصولہ ہو کر ہم کہیں گے محلن منصوب ہے. منصوب ہو کر کیا بنے گا؟ یہ مفعول بھی ثانی. یہ اول، یہ ثانی. اس کا صلہ کیا ہے؟ یخفا، چھپی ہوئی. تو وہ ظاہر، ہر قسم کی ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو گویا یہ دو منصوب، ایک ڈائریکٹ الجہر منصوب اور ایک اس میں منصولہ منصوب اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ اس یعلمو کا مفعول بھی بنیں گے. تو یہ حرف عطف ہے بیچ میں. تو ہم اس کو اس شکل میں بھی کہہ سکتے ہیں، گویا کہ یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف مل کر مرکب عطفی ہو کر ایک مفعول بھی بن رہے ہیں. کس کے؟ یعلمو کے، جس کا فاعل ہوا ہے
اور یہ سارا کچھ مل کر یہ کیا بنے گی؟ خبر ان. تو خبر ان ہم جملے میں ترتیب کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، البتہ ہوتا کیا ہے وہ کہ وہ اس ان کے اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے. تو ان کا اسم ہو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ ذات ہے جو جانتی ہے ہر چیز جو ظاہر ہے اور ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہے اس کو وہ جانتی ہے. وَنُيَسِّرُ کا میں نُيَسِّرُ میں نحن ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور وہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. فعل ہے آسان کرنا. آگے کاف ضمیر جو ہے وہ منصوب ہو کر مفعول بن رہی ہے، مفعول. ٹھیک ہے جی. مفعول تو فعل فاعل اور مفعول. لِلْيُسْرَى، لِلْيُسْرَى کہتے ہیں ہر وہ کام آسان، ہر وہ کام جو رضائے الہی کا سبب بنے. تو آپ کے لیے ہر اس کام کو آسان کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گا. تو فعل فاعل مفعول اور یہ مرکب جاری متعلق کس کے؟ ماقبل فعل کے. تو یہ گویا پورا جملہ ہوا، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَى ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے. یہ ہوئی جی ہماری 8 آیات مبارکہ مکمل آج. وما علینا الا البلاغ.